شیر کی بہت زیادہ نسلیں ہیں، مگر جو ان کی دو مین نسلیں ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے افریقن لائن، کافی خوبصورت لائن ہے اور اس کے سر پر کافی زیادہ بال بھی ہیں۔ اور نمبر 2 پر ہے ایشین لائن۔ تو یہ تھی ان کی دو مین سپیشیز۔ آگے ہم بات کر لیتے ہیں ان کی برتھ اور قبض کے بارے میں۔ تو ایک لائنس کا جسٹیشن پیریڈ یعنی حمل کی مدت ہوتی ہے 108 دن۔ جب یہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا وزن ہوتا ہے 1 پاؤنڈ یا پھر آدھا کلو، اور یہ پیدا ہوتے وقت اندھے ہوتے ہیں۔ یہ تقریباً 2 ماہ غار میں ہی رہتے ہیں فیمیل کے ساتھ۔ 10 سے 15 دنوں میں یہ چلنا سیکھ لیتے ہیں۔ ایک وقت میں 1 سے 6 کبز پیدا ہو سکتے ہیں، مگر زیادہ تر 2 سے 4 پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کبز 2 سال کی عمر میں شکار کرنا سیکھ لیتے ہیں، اور یہ سب ان کی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میل لائن صرف ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، یعنی ان کو بحفاظت رکھتے ہیں۔ یہ کبز تقریباً 3 سے 5 سال کی عمر میں پورے شیر بن جاتے ہیں۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ان کے فوڈ کے بارے میں۔ تو جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ لائنز کارنیورز ہیں، تو زو میں یہ کھاتے ہیں ریبٹ، مائز، ہائز اور اس طرح کے چھوٹے موٹے جانور۔ دوستو وائلڈ میں ان کا پسند کیے جانے والا جانور ہے زیبرا۔ جی ہاں، ان کا فیورٹ جانور ہے زیبرا، اور یہ اکثر زیبراز کا ہی شکار کرتے ہیں۔ فرض کر لیجیے اگر ایک طرف بھینسیں ہیں اور ایک طرف زیبراز، تو یہ زیبراز کا شکار کریں گے، اور یہ دوسرے جانوروں کا بھی شکار کرتے ہیں جو کہ کافی بڑے ہوتے ہیں، اور یہ ایون کے ہاتھیوں کو بھی شکار بنا لیتے ہیں۔ تو چلیے اب جان لیتے ہیں ان کی لینتھ، سپیڈ اور ویٹ کے بارے میں۔ تو ایک میل لائن کا ویٹ ہوتا ہے 170 سے 200 کلو تک، اور ایک فیمیل لائن کا وزن ہوتا ہے 120 سے 140 کلو تک۔ تو اب جانتے ہیں ان کی سپیڈ کے بارے میں۔ تو لائن کی سپیڈ ہوتی ہے 80 کلومیٹر پر گھنٹہ، اور ان کی ہائٹ ہوتی ہے 1.1 سے 1.2 میٹر تک ان کے کندھوں تک۔ بات کر لیتے ہیں ان کے ہیبیٹیٹ یعنی مسکن کی، کہ یہ رہتے کہاں ہیں۔ تو لائنز کو جہاں اکثر دیکھا گیا ہے وہ جگہ یہ ہے گراس لینڈ۔ اب لائنز تو گراس کھاتے نہیں ہیں، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گراس کھانے والے دوسرے جانور یہاں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فوریسٹ یعنی اوپن ووڈز لینڈ میں بھی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ گرم ترین علاقوں میں بھی رہتے ہیں جیسا کہ ڈیزرٹس، اور ایسے چھوٹے موٹے علاقوں میں بھی وہ رہ لیتے ہیں۔ تو شیر ٹھنڈ میں نہیں رہ سکتے۔ لائنز کین ناٹ سروائیو ان کولڈ۔ چلیے اب چند فیکٹس جانتے ہیں ان کی پرائڈ کے بارے میں۔ دوستو شیر اور شیرنیوں کا ایک گروپ پرائڈ کہلاتا ہے، اور ایک پرائڈ میں 30 سے زیادہ شیر اور شیرنیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک ٹیم میں کام کرتے ہیں، اور اکثر شکار بھی ایک ٹیم میں ہی کرتے ہیں، یعنی پرائڈ میں۔ تو ایک پرائڈ کی اصل شکاری شیرنیاں ہی ہوتی ہیں۔ شکار کرنا شیروں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، مگر اکثر جب کھانا نہیں ہوتا تو شیر رات کو شکار کرتے ہیں، اور یہ کافی بڑے جانوروں کا شکار کرتے ہیں جیسا کہ ہاتھی، ہیپو، رائنوسرس وغیرہ۔ شکار کے بعد یہ ایک آرڈر میں کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے ایڈلٹ میل کھاتے ہیں، پھر ایڈلٹ فیمیل، اور اس کے بعد کبز۔ شیروں کی ذمہ داری اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی پرائڈ کو خطروں سے بچاتے ہیں، خصوصاً کبز کو۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ایک پرائڈ میں اکثر 3 یا 3 سے زیادہ شیر ہوتے ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کے سیکنڈ لاسٹ حصے میں، یعنی ادر فیکٹس۔ یہ کافی زیادہ امیزنگ ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شیر کی دھاڑ کو 8 کلومیٹر دور تک سنا جا سکتا ہے؟ تو نیکسٹ جان لیتے ہیں کہ شیر کتنا سوتے ہیں۔ تو شیر بگ کیٹ میں سب سے زیادہ لیزی اینیملز مانے جاتے ہیں، یعنی یہ کافی زیادہ سست ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شیر کافی زیادہ سوتے ہیں۔ یہ سوتے ہیں 16 سے 20 گھنٹے تک روزانہ۔
تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ شیر ٹھنڈ میں نہیں رہ سکتے، یعنی لائنز کین ناٹ سروائیو ان کولڈ۔ دوستو، شیر بگ کیٹ میں سب سے زیادہ سوشل ہوتے ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور ایک ٹیم میں ہی کام کرتے ہیں۔ دوستو، آپ نے یہ شیر کی تصویر ضرور دیکھی ہوگی، یعنی وائٹ لائن، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ حقیقت میں شیر اتنے زیادہ سفید نہیں ہوتے، بلکہ وہ اتنے سفید ہوتے ہیں جو تصویر آپ اب دیکھ رہے ہیں، یعنی نیئرلی وائٹ۔ ہاں، کبز پیدا ہوتے وقت اتنے سفید ضرور ہوتے ہیں۔ ایک باشندہ ہے۔ بلیوں کے خاندان کو سائنسی زبان میں فیلیڈا کہتے ہیں، جس میں شیر، تیندوے، ٹائیگر، جیگوار اور جنگلی اور گھریلو بلیوں کی تمام اقسام آتی ہیں۔ شیر اس خاندان کی دوسری بڑی بلی ہے، جس کی لمبائی 10 فٹ اور وزن 225 سے 250 کلو گرام ہوتا ہے۔ پہلی بڑی بلی کا نام ٹائیگر ہے، جو کہ 13 فٹ لمبا ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ٹائیگر چیتا نہیں ہوتا۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، یہ بات بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ شیر دراصل گھنے جنگلوں میں نہیں رہتا، بلکہ یہ خشک و سرسبز گھاس کے کھلے میدانوں کا کھلاڑی ہے۔ اس کی 2 نسلیں ہیں جو افریقہ اور انڈیا میں پائی جاتی ہیں۔ افریقہ میں ملنے والی نسل کو افریقن لائن اور انڈیا میں پائی جانے والی نسل کو ایشیاٹک لائن کہا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کبھی پورے افریقہ اور پاکستان سمیت پورے ہندوستان میں اس کی ایک نسل آباد تھی، جو جگہ کی کمی اور لگاتار انسانوں کے ہاتھوں شکار ہو کر معدومیت کے خطرے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ افریقی نسل میں تقریباً 20,000 شیر رہ چکے ہیں، جن میں زیادہ تر ملک تنزانیہ میں ہیں، جن کی تعداد 15,000 بتائی جاتی ہے، جبکہ ایشیائی شیر انڈیا میں ہیں، جن کی تعداد صرف 5,000 بیان کی جاتی ہے۔ دوستو، جسمانی خدوخال کے حوالے سے مادہ شیرنی نر شیر سے تھوڑی کم لمبی اور کم وزنی ہوتی ہے۔ شیر کی گردن کے ارد گرد سنہرے اور بھورے بال پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک تو اس کی گردن کی دوسرے شیروں سے حملے کے دوران حفاظت کرتے ہیں تاکہ وہ دبا کر سانس بند نہ کر دے، اور دوسری جس شیر کے بال زیادہ گھنے اور گہرے رنگ کے ہوں گے وہی سب سے زیادہ صحت مند اور بہادر ہوگا، اور شیرنیاں بھی اسی کی طرف زیادہ مائل ہوگی۔ شیر کی دم کے آخر حصے پر بھی بہت سارے گچھا نما بال یعنی ٹفٹ پائے جاتے ہیں۔ ابھی تک ماہرین کو اس کی وجہ سمجھ نہیں آ سکی کہ یہ کیوں پائے جاتے ہیں، تاہم شیر کے منہ کے سامنے چھوٹے دانے ہڈی سے بوٹی اتارنے کے لیے اور بچوں کو اٹھانے کے لیے، 2 لمبے نوکیلے دانت شکار کے لیے اور پچھلے دانت گوشت چبانے کے لیے پائے جاتے ہیں کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ زبان انتہائی کھردری ہوتی ہے، جیسے ریگ مال یعنی سینڈ پیپر۔ یہ اگر انسان کو چاٹے تو انسان کی کھال بھی اتر سکتی ہے۔ شیر کی دھاڑ یعنی رور بہت اونچی ہوتی ہے، جسے 8 کلومیٹر دور سے بھی سنا جا سکتا ہے۔ شیر شکاری کے طور پر کوئی اچھا جانور نہیں، 100 میں سے صرف 30 دفعہ ہی اسے کامیابی ملتی ہے اور اکثر شکار بھاگ جاتا ہے، جبکہ شیر ایسے جانوروں کا شکار کرتا ہے جن کے 1 کھر اور 2 ٹخنے اور 2 کھر ہوں۔ اس کے جبڑے کی طاقت 650 کلو گرام ہوتی ہے، جو کہ بہت سارے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں بھی بہت کم ہے۔ شکار نہ کر سکنے کی اصل وجہ شیر کے کم بھاگنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ شیر بہت زیادہ لمبے فاصلے تک بھاگ نہیں سکتا اور جلد ہی رک جاتا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ اپنے جبڑے سے شکار کو دبا کر اس کی سانس بند کر کے، یعنی سانس کی نالی کاٹنے یا بند کرنے کا کام کر سکتا ہے تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے۔ اس کے پنجے کے ناخن بہت نوکیلے اور مڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس سے یہ اپنے شکار کو جھپٹ لیتا ہے اور اس سے چپکا رہتا ہے جب تک کہ وہ گر نہ جائے۔ عام طور پر مادہ ہی شکار کرتی ہے اور شکار کرنے کے بعد شیر کو بلاتی ہے، اور شیر سب سے پہلے کھاتا ہے۔ شیر ایک نوکٹرنل جانور ہے، یعنی یہ رات کو شکار کرنا پسند کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں انسان کے مقابلے میں 8 گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ تقریباً 80 سے 90% گھر کا راشن مادہ شیرنی ہی لاتی ہے۔ شکار کے لیے بہت ساری مادائیں مل کر حملہ آور ہوتی ہیں۔ اس دوران شیر اپنے گھر میں بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ شیر خشک گھاس کے میدان کے کچھ حصوں پر پیشاب کر کے اپنے گھر کا بارڈر بنا لیتا ہے اور پھر اسی بارڈر کے اندر رہنا پسند کرتا ہے۔
یہ دراصل ایک قسم کی حد بندی ہوتی ہے اور اس حد کے اندر کوئی دوسرا شیر نہیں آ سکتا۔ شیر اپنی سوشل لائف کے لیے بہت مشہور ہے۔ یہ بلیوں کا واحد خاندان ہے جو گروہ بنا کر رہتا ہے۔ اس کے گروہ کو پرائڈ کہا جاتا ہے۔ ایک پرائڈ میں 10 سے 50 تک شیر ہو سکتے ہیں، جن میں کچھ نر، زیادہ تر مادہ اور بچے پائے جاتے ہیں۔ شیر شکار بھی گروہ کی شکل میں ہی کرتے ہیں۔ شیر 2 سال میں ایک بار ملاپ کرتے ہیں اور یہ عمل دن میں 20 سے 30 منٹ بعد ہوتا ہے، اور ایک شیر 50 دفعہ بھی دن میں اس عمل سے گزر سکتا ہے۔ مادہ تقریباً 4 مہینوں بعد 2 سے 6 بچے دیتی ہے اور ان کے جوان ہونے تک دوبارہ ملاپ نہیں کرتی۔ مادائیں ایک ہی وقت میں حاملہ ہوتی اور بچے دیتی ہیں تاکہ گروہ بنا رہے۔ یہ ایک دوسرے کے بچوں کو بھی دودھ پلا دیتی ہے اور حفاظت بھی کر دیتی ہے۔ 3 سال تک کے بچے مکمل جوان ہو جاتے ہیں، جنہیں بعض اوقات اپنے گروہ سے نکال دیا جاتا ہے تاکہ وہ دوسرا گروہ بنائے۔ شیر ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو اپنی خوشبو لگا سکے۔ اسی طرح وہ اپنے گروہ کی پہچان رکھتے ہیں، اور اکثر دوسرے گروہ کے شیر پاس سے گزرے تو لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ جن نر شیروں کو باہر نکالا گیا ہو وہ جب کسی دوسرے گروہ میں جائیں تو وہاں کے شیروں سے مقابلہ کر کے اپنی طاقت منواتے ہیں۔ اگر وہ ان کے آگے ہار مان جائیں تو شیرنیاں ان کی ہو جاتی ہے، اور اس گروہ میں موجود تمام بچوں کو یہ مار ڈالتے ہیں تاکہ اپنی نسل کو آگے لے کر چل سکے۔ ویسے بھی انہیں پتا ہے کہ مادہ بچوں کی موجودگی میں ملاپ نہیں کرے گی۔ شیر اکثر اپنی مادہ پر روک جمانے کی کوشش کرتا ہے، جس پر اسے ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے، بلکہ اکثر 2-4 مادائیں مل کر اسے گردن سے دبوچ کر نیچے دھر لیتی ہیں۔ USA میں ایک دفعہ چڑیا گھر میں میاں بیوی کے اس جھگڑے نے ایک نر شیر کی جان ہی لے لی۔ اکثر چڑیا گھروں میں نر شیر اور مادہ ٹائیگرز کے ملاپ سے خچر کی بریڈنگ کی طرح جانور پیدا کیا جاتا ہے، جسے لائگر کہتے ہیں۔ یہ عام شیر سے 3 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ کیا شیر کا بھی کوئی شکاری ہے؟ اس جانور کا کوئی بھی شکاری نہیں، اور یہی بات شاید اسے اپنے علاقے کا بادشاہ بناتی ہے۔ البتہ شکار کرتے وقت اکثر یہ دوسرے جانوروں کے سینگوں کی زد میں آ کر، خصوصاً ہپوز کے جبڑے میں آ کر اپنا منہ اور جبڑا تک توڑوا بیٹھتا ہے، اور پھر لگاتار خون بہنے سے مر بھی جاتا ہے۔ شیر حضرت انسان کے ہاتھوں میں زیادہ تر تباہ ہوا ہے، جنہوں نے گھاس کے میدانوں پر تعمیر کرنے کے سلسلے میں اس کے قدرتی مسکن کو محدود کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کی نسل معدومیت کی طرف رواں دواں ہے۔ دوستو، شیر سے سامنا ہو تو کیسے بچا جائے؟ دوستو، اگر شیر سے آپ کا سامنا ہو جائے تو کبھی مت بھاگیں اور نہ ہی درخت پر چڑھیں۔ یہ آپ سے 4 گنا زیادہ تیز دوڑ سکتا ہے اور درخت پر بھی چڑھ سکتا ہے، اور یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں۔ پہلے اس کی باڈی لینگویج سمجھے۔ اگر تو یہ زمین پر ایک پنجہ الٹا کر کے بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس کا شکار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں اور آپ محفوظ ہیں، لیکن یہ اگر ہلکی سی آواز یعنی گراؤنڈ جاتا ہے۔ اس درندے کی شکل مشہور ہے، کتابوں میں، فلموں میں، لٹریچر میں، کہانیوں میں، تصویروں میں، لیکن حقیقت میں جب جنگل میں شیر سے آمنا سامنا ہو جائے تو اچھے شکاری بھی راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ شیرنی کی لمبائی شیر سے 1 فٹ کم ہوتی ہے۔ اس کی لمبائی 160 سے 184 سینٹی میٹر تک یعنی 63 سے 72 انچ تک ہوتی ہے۔ بڑی شیرنیاں عموماً 6 فٹ تک لمبی ہوتی ہیں۔ شیر ایک سوشل سپیشیز ہے، یہ اکیلے نہیں رہتے، انسانوں کی طرح یہ بھی گروپس میں گیدرنگ میں زندگی گزارتے ہیں۔ شیروں کے جھنڈ ہوتے ہیں، ان کا ایک خاص نام ہے، اسے پرائڈ کہتے ہیں۔ ایک گروہ یعنی پرائڈ میں چند جوان شیر، ان کی شیرنیاں اور بچے ہوتے ہیں۔ شیرنیوں کے جھنڈ اکثر اکٹھے رہ کر شکار کرتے ہیں اور یہ زیادہ تر بڑے جانوروں پر جھپٹتی ہیں، جیسے کہ جنگلی بھینسیں، ہرن، زرافے، دریائی گھوڑے اور جنگلی سور وغیرہ۔ شیر کو کنگ آف بیسٹ یا جنگل کا بادشاہ یوں ہی نہیں کہا جاتا، یہ صرف کہانیوں کی باتیں نہیں ہیں بلکہ اس کی ایک لاجیکل ریزن بھی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جنگل کی فوڈ چین میں شیر کا نمبر سب سے اوپر ہے۔ اسے سائنس کی زبان میں کہتے ہیں کی سٹون پریڈیٹر۔ عام زبان میں یہ سمجھ لیں کہ جیسے جنگل میں کچھ جانور اور کیڑے مکوڑے پودوں کو کھا کر زندہ رہتے ہیں، مثلاً گلہریاں، خرگوش، چوہے وغیرہ، ان سے اوپر کچھ جانور ہیں جو ان کا شکار کر کے انہیں کھاتے ہیں، مثلاً لومڑی، سانپ وغیرہ۔ ان سے اوپر ایک اور قسم کے جانور ہیں جو ان سب کو بھی کھا جاتے ہیں، مثلاً عقاب، بھیڑیے، ریچھ۔ اسی طرح جنگل میں یہ فوڈ چین اوپر سے اوپر چلتی رہتی ہے۔ اس ساری چین
चेन में जो दरिंदा सबसे ऊपर बैठा है, यानी जो निचले सारे जानवरों को खा जाता है लेकिन खुद इसका शिकार कोई अमूमन नहीं करता, वो है शेर। इसीलिए इसको जंगल का बादशाह माना जाता है। वैसे ऐसे कुछ और भी हैं जो कीस्टोन प्रीडेटर हैं, लेकिन उनका तकाबल शेर के साथ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पानी के जानवर हैं और वो अभी हमारा टॉपिक नहीं, उन पे अलग से वीडियोस आएंगी। आदमखोर शेरों के वाकयात भी रिपोर्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केस है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई शेर मैन ईटर हो जाए। फितरी तौर पे ये स्पीशीज इंसानों का शिकार नहीं करती। शेर के मैन ईटर होने के पीछे कई एक वजह होती है। मसलन अगर शेर झुंड से अलग हो जाए, जख्मी हालत में हो, ताकतवर जानवरों का शिकार करने के काबिल न रहे, या फिर इंसानी आबादी के करीब हो, या बहुत बूढ़ा हो चुका हो और शिकार करना मुश्किल हो जाए, या फिर जंगल के उस हिस्से में शिकार की बहुत किल्लत हो जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन याद रहे कि ये बहुत ही कम होता है कि शेर इंसान का शिकार करे। शेरों का पसंदीदा इलाका वो होता है जहाँ घास के मैदान हो, झाड़ियाँ हो। इस तरह का मिला जुला माहौल शेरों के लिए बहुत पसंदीदा होता है। ताहम घने जंगलों वाले जंगलात में आम तौर पे शेर नहीं पाए जाते। शेर अमूमन दिन के वक्त शिकार करते हैं, कभी कभी ये रात को भी एक्टिव हो जाते हैं। आज से तकरीबन 11,000 साल पहले तक यूरोप, एशिया, अफ्रीका और शुमाली अमेरिका का इलाका शेरों से भरा पड़ा था, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी नस्ल मादूम होती गई और इनका इलाका भी सुकड़ते हुए कम होता गया और आज सिर्फ अफ्रीका में जनूबी सहारा का इलाका और मगरबी इंडिया का कुछ इलाका है जहाँ शेर पाए जाते हैं। इंडिया में इनकी नस्ल को शदीद खतरात लाहक हैं। इसी वजह से 1996 से इस स्पीशीज को ICUN की रेड लिस्ट में डाल दिया गया है। ICUN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अफ्रीका में शेरों की तादाद 90s के बाद से अब तक 43% यानी 43% कम हो चुकी है। दिक्कत ये है कि शेरों की नस्ल को उनके कुदरती माहौल से बाहर रखकर नहीं बचाया जा सकता और जंगलों में इनकी नस्ल खतरे में है। इनकी नस्ल कशी की बड़ी वजह कुदरती जंगलात का खात्मा और किसी हद तक इंसानी हाथ भी है। शेर का शिकार करके उसकी खाल को नुमाइश के लिए पास रखने का रवाज भी शेरों के खात्मे की एक बड़ी वजह है। इंसानी सकाफत में इस जानवर यानी शेर की तस्वीर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है। तस्वीरों में, नेशनल फ्लैग्स में, फिल्मों में, लिटरेचर में, हर जगह इस जानवर को ताकत, डोमिनेशन और बहादुरी के सिंबल के तौर पे पेश किया जाता है। रोमन एम्पायर के वक्त तक शेरों को खुसूसी बागों में रखा जाता था जो उस वक्त जानवरों की निगहदाश्त और नुमाइश के लिए बनाए जाते थे। ये एक तरह के जूलॉजिकल गार्डन्स होते थे जिनमें जानवरों को उनके फितरत के मुताबिक माहौल दिया जाता था और उनकी देखभाल का ख्याल रखा जाता था। चिड़ियाघरों में बाज़ औक़ात अवाम की दिलचस्पी के लिए और बाज़ औक़ात साइंसी तजर्बात के लिए शेरों की मुख्तलिफ स्पीशीज को आपस में ब्रीडिंग करवाई जाती है। मसलन लाइगोर नाम का एक शेर है। ये शेर और चीते की ब्रीड है। ये साइज में दोनों से बड़ा होता है। इसी तरह एक जानवर है टाइगोन जो कि इसके उलट ब्रीड है। इसके अलावा एक ब्रीड है लिपोन जो लिपर्ड और शेर की ब्रीड है। शेर की खाल का रंग हल्का पीला, सिल्वर ग्रे, सुर्खी माइल पीला या फिर गहरा ब्राउन भी होता है। जेल का अंदरूनी हिस्सा यानी नीचे का हिस्सा निस्बतन हल्के रंग का होता है। शेर के बच्चे की खाल पर गहरे धब्बे होते हैं जो जवान होते होते गायब होने लगते हैं। शेर और शेरनी में वाज़ेह फर्क ये है कि शेर का सर थोड़ा सा बड़ा होता है और इसकी गर्दन पे घने बाल होते हैं। शेरनी की गर्दन पे बाल नहीं होते। एक औसत शेर का वजन 186 किलो से लेकर 225 किलो तक होता है। औसत शेरनी का वजन 118 किलो से लेकर 143 किलो तक हो जाता है। व्हाइट लाइन एक कामयाब यानी रेयर रंग है जो जनूबी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये सफेद रंग के शेर इतने कामयाब हैं कि 2007 से लेकर 2015 तक इन सफेद शेरों के सिर्फ 17 बच्चे रिकॉर्ड किए गए हैं। शेर दिन में कम से कम 20 घंटे आराम करते हैं और बाकी के 4 घंटे में शिकार करना, घूमना फिरना और इस तरह के दूसरे काम करते हैं। एक अहम बात यह है कि शेरों के झुंड में शेरनियां किसी बाहर की शेरनी को घुसने नहीं देती। उनकी तब्दीली सिर्फ पुरानी शेरनियों के मरने और नई पैदा होने वाली शेरनियों से ही मुमकिन होती है। हाँ, कभी कभी कोई शेरनी अपना झुंड छोड़कर अलग जरूर हो जाती है, लेकिन वो किसी दूसरे झुंड में जाकर शामिल नहीं हो सकती, बल्कि वो आजाद रहकर आवारागर्दी करते हुए टाइम गुजारती है। एक प्राइड यानी शेरों के झुंड में तकरीबन 15 बड़े शेर होते हैं। उनके अलावा नौजवान शेर और उनकी शेरनियां और बाकी बच्चे होते हैं। शेर हाइपर कार्निवोर होते हैं, यानी इनकी खुराक का 70% से ज्यादा हिस्सा गोश्त पर मुश्तमिल होता है। शेर ज्यादातर जंगली भैंसों, जराफों, जेबरों, विल्डर बीस्ट और जंगली सूअर वगैरह का शिकार शौक से करते हैं। 2017 में शेरों की किस्मों या सब स्पीशीज के हवाले से कुछ फिलोजियोग्राफिक स्टडीज की बुनियाद पर लाइन टेक्सोनोमी में कुछ तब्दीलियां की गयी और अब सिर्फ 2 ही किस्में बताई जाती हैं। एक वो जो अफ्रीका में है और दूसरी वो जो इंडिया में है। हालांकि 19वीं और 20वीं सदी तक शेरों की दर्जन भर किस्में पाई जाती थीं। फॉसिल रिकॉर्ड्स के मुताबिक शेरों से मिलती जुलती या फिर शेरों की ही कोई नस्ल प्री
प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी दुनिया में मौजूद थी। श्रीलंका से एक फॉसिल मिला है जो 39,000 साल पुराना है। ये साइज में आजकल के शेरों से बड़े थे। हड्डियों के नमूने बर्तानिया, जर्मनी, इटली और चेक रिपब्लिक में गारों की खुदाई के दौरान मिले हैं। माहिरीन का कहना है कि शेरों का जियोग्राफिक ओरिजिन यानी आबाई घर वस्ती एशिया का शुमाली इलाका है। मौजूदा शेरों से मिलता जुलता एक फॉसिल तंजानिया से मिला है जो कमोबेश 20 लाख साल पुराना है। शेर का ढांचा चीते से मिलता जुलता होता है। सिर्फ निचले जबड़े की बनावट ही वाज़ेह फर्क जाहिर करती है कि ये ढांचा शेर का है या चीते का। शेर की मेन यानी गर्दन के बाल 1 साल की उम्र से निकलना शुरू होते हैं। इन बालों का रंग माहौल और दर्जा हरारत के मुताबिक होता है। उम्र के साथ साथ ये रंग गहरा भी हो जाता है। शेर की गर्दन के लंबे घने और गहरे रंग के बाल इसके ताकतवर और सेहतमंद होने की अलामत होते हैं और माहिरीन का कहना है कि ऐसे शेर गैर फितरी माहौल में भी ज्यादा देर तक जिंदा रह पाते हैं। ताहम अफ्रीका के एक सफारी पार्क में तकरीबन सारे ही शेर मेनलेस यानी बगैर बालों के हैं या फिर बहुत ही कम बालों वाले हैं। ठंडे इलाकों के चिड़िया घरों में शेरों की गर्दन पर बाल इंतहाई घने भी हो सकते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक दर्जा हरारत और मौसमी मुताबिकत से होता है। 19वीं सदी के आखिर तक शेर जनूब मगरबी एशिया और फलस्तीन तक मौजूद थे। 19वीं सदी तक तुर्की से शेर मादूम हो चुके थे। ईरान में आखिरी बार 1942 में जिंदा शेर देखा गया था। ताहम 1944 में एक मुर्दा शेरनी मिली थी। एक वक्त था जब पाकिस्तान के सिंध, पंजाब से लेकर बंगाल तक और वस्ती हिंदुस्तान में दरियाए नर्मदा के किनारे शेरों के झुंड आबाद थे। देखा गया है कि ग्रुप में रहकर शेरनियां शिकार करती हैं। ऐसे शिकार में मेल लाइन हिस्सा नहीं लेते, जबकि मेल लाइन यानी नर शेर अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं। शेर का हमला छोटा और इंतहाई ताकतवर होता है। ये अक्सर ओट में रहकर या किसी कवर के पीछे छुपकर घात लगाता है और फिर थोड़ी सी तेज दौड़ के साथ अचानक झपटता है। शेर अपने शिकार को गिराने के बाद अक्सर शिकार के गले पर काट कर उसको मारता है या फिर बाज़ औक़ात शिकार के मुंह और नथनों को अपने जबड़ों में भींच कर भी मार देता है। ज्यादातर शेर अपने शिकार को मौके पर ही खा लेता है। बाज़ औक़ात बड़े शिकार को घसीट कर ओट में ले जाता है और ये शिकार खाने के लिए सबसे पहले और ज्यादा झुंड के शिकारियों को मिलता है, इसके बाद बच्चों को और उसके बाद बूढ़े शेरों को। एक जवान शेरनी को रोजाना 5 किलो गोश्त चाहिए होता है, जबकि शेर को रोजाना 7 किलोग्राम, लेकिन ये मिकदार उस शेर की जरूरत के मुताबिक खुराक की है। दिलचस्प बात यह है कि शेर एक वक्त में लगातार 30 किलोग्राम तक गोश्त हड़प कर जाता है और खूब अच्छी तरह पेट भर लेता है। अगर शिकार बहुत बड़ा हो और एक ही बार में पूरा खाना मुमकिन न हो तो शेर कुछ घंटे आराम करने के बाद दोबारा खाता है। गर्म दिनों में झुंड के शिकार खाने के दौरान 1 या 2 बड़े शेर हिफाजत के लिए चौकन्ने खड़े रहते हैं। शेरों को अपने शिकार की हिफाजत भी करनी पड़ती है क्योंकि अक्सर लगड़बगे या गिद्ध अकेले शेर का शिकार छीनने की कोशिश करते हैं। जब भी मौका मिले शेर मुर्दा शिकार पर भी हाथ साफ कर लेते हैं। ऐसे जानवर जो किसी बीमारी की वजह से या तभी मौत मर जाते हैं उनको कि लायन फैमिली में कब्स की देखभाल कितने प्यार दुलार के साथ होती है, लेकिन जैसे ही ये यंग एज में पहुंचते हैं इनकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है। शेरनियों के साथ रहते रहते ये शिकार के सारे दांव पेच सीख लेते हैं, या यूं कहे कि इन्हें सीखना पड़ता है क्योंकि अगले ही पल इन्हें अपनी जिंदगी के उस पड़ाव में कदम रखना पड़ता है जहां उनकी मदद के लिए कोई नहीं रहता। भयानक जंगल के क्रूर जानवरों का सामना करना और फिर अपने वजूद को बचाए रखना इनके इम्तिहान का पहला पड़ाव होता है। दरअसल जैसे ही यंग लायन को झुंड से निकाल दिया जाता है, इनकी जिंदगी और मौत के बीच की संघर्ष की रेस शुरू हो जाती है। इस बीच इन्हें कई दाव पेच सीखने पड़ते हैं ताकि जंगल के राजा के इतिहास में ये अपना नाम दर्ज करवा सके। राजा जन्म नहीं लेता बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर वो इस मुकाम तक पहुंचता है। दरअसल जंगल की दुनिया में खूंखार और ताकतवर जानवरों की कमी नहीं होती। ऐसे में इनसे निपटने के लिए इन्हें ज्यादा पावरफुल होना पड़ता है। लेकिन क्या एक अकेले यंग लायन के लिए ये पॉसिबल होता है? कहा जाता है कि बहुत कम शेर ही ऐसे होते हैं जो झुंड से निकाले जाने के बाद अकेले सरवाइव कर पाते हैं। सबसे पहले तो इन्हें भूख मिटाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, फिर किसी तरह पेट की भूख मिटते ही टेरिटरी फाइटिंग के लिए तैयार रहना पड़ता है। हाइना और वाइल्ड डॉग जैसे लुटेरे जानवरों के रहते आसानी से भोजन कर पाना अकेले और यंग लायन के लिए एक सपने जैसा होता है। उस पर भी चीता, लेपर्ड और क्रोकोडाइल के साथ होने वाले पंगे इनके इम्तिहान को मुश्किल बना देते हैं। अगर इससे भी बच निकले तो इलाके को लेकर ताकत